سچا بھروسہ تھا کہ وہ میرا پیر ہے اور میرے پاس ضرور آئے گا۔ اب تو لوگوں کا ہجوم اس کے پاس لگنے لگا، یہ اپنے پیر کا انتظار دیکھنے لگا، وہیں پر کھڑا ہو گیا کہ میرا پیر آئے گا مجھ سے ملنے، میرا پیر آئے گا مجھ سے ملنے۔ لوگ اس کے پاس آنے لگے، نوجوانوں کی بھیڑ لگنے لگی۔ اب اس کے ماننے والے بہت ہو گئے کہ یہ اتنا بڑا عاشق، اتنا بڑا دیوانہ کہ ایک عام انسان رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور اپنے اسی پیر کی بات مان کر، اور یہ یہاں پر ابھی تک کھڑا ہے، اسے دھوپ بھی نہیں لگ رہی، اسے بھوک بھی نہیں لگ رہی۔ لوگ آتے تھے اسے کھانے کے لیے دیتے تھے، لوگ آتے تھے اس کے پاس ہجوم لگ گیا، لوگوں کا مجمع اس کے پاس لگ گیا۔ اب ادھر یہ چور جو تھا، یہ ڈاکو جو تھا، یہ بھی بہت بڑا ڈاکو تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا، اپنی پوری گینگ کو لیا، اس کی بھی بہت بڑی گینگ تھی، پوری گینگ کو لیا۔ لینے کے بعد اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ سنو، بغداد کے اندر ایک ایسا محل ہے کہ اس کے اندر سونا چاندی ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ نہیں ہے، بہت مال ہے۔ اگر ہم لوگ اس پر دھاوا بولیں، اگر ہم لوگ اس محل کو لوٹ لیں، پوری زندگی کھائیں گے، پوری زندگی کھائیں گے، لیکن کمی نہیں ہوگی یار۔ تو اس کی گینگ نے کہا ٹھیک ہے سردار، جیسا آپ کا حکم ہو۔ یہ پوری گینگ کو لے کر بغداد کی گلیوں میں نکل گیا۔ اب بغداد کی گلیوں سے نکل کر یہ اسی محل پہ پہنچا، اسی گھر کے پاس پہنچا جس کو لوٹنے والا تھا۔ لوگ آتے جاتے تھے، لوگوں سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ یہ کس کا محل ہے، یہ کس کا گھر ہے، بہت عالی شان ہے۔ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کس کا ہے؟ شہنشاہ بغداد حضور عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا یہ گھر ہے۔ کہ اچھا، یہ تو بہت بڑے آدمی معلوم دیتے ہیں۔ کہ ہاں، ان کا رتبہ بھی بہت بڑا ہے اور وہ مالدار بھی بہت ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑے پہنا کرتے تھے نا، تو اس میں بہت اچھا کپڑا ہوا کرتا تھا، اتنا اچھا ہوا کرتا تھا کہ اس زمانے کے بادشاہ بھی اتنا اچھا نہیں پہن پاتے، لیکن اس میں ایک آستین میں ٹاٹ لگوا لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور اتنا اچھا کپڑا آپ پہنتے ہیں، اس میں ٹاٹ کیوں سلوا لیتے ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں اچھا اس لیے پہنتا ہوں تاکہ بادشاہوں کے سامنے سے گزروں تو ان کا گھمنڈ ٹوٹے، ٹاٹ اس لیے لگوا لیتا ہوں تاکہ غریبوں کے سامنے سے گزروں تو انہیں مایوسی نہ ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے وہی ڈاکو جو اس سے کہا گیا تھا کہ تو یہی رک، میں آؤں گا تو اگلا حکم سناؤں گا، تو وہی ڈاکو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اور رات کا تو سناٹا تھا، اندھیرا تھا، گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ ہاتھوں سے دیکھنے لگا کہ کہاں پر مال و دولت ہے، کہاں پر سونا چاندی ہے۔ تو ہاتھ میں کوڑا کرکٹ آ رہا تو اس کو سمیٹتا تھا اور بورے میں ڈال لیتا تھا، سوچتا تھا کہ یہاں تو کوڑا کرکٹ میں بھی سونا چاندی نکلے گا، یہاں تو کوڑا کرکٹ میں بھی مال و دولت نکلے گا، کیونکہ اتنا بڑا گھر ہے، اتنا بڑا، اتنا عالی شان محل ہے۔ تھوڑی دیر اسی طریقے سے یہ کرتا رہا، اکٹھا کرتا رہا، اور اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیروں کی آہٹ اسے سنائی دی، اندھیرا تھا، پیروں کی آہٹ سنائی دی تو ایک کونے میں چھپ گیا۔ جب کونے میں چھپا تو ان کی آواز آ رہی تھی۔ عبد القادر جیلانی کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا حضور ہمارے یہاں کا ابدال جو ہے وہ وصال کر گیا، ابدال نہیں رہا ہمارے یہاں کا، آپ ابدال کو بھیجئے، ابدال کی ضرورت ہے۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا ابدال کی ضرورت ہے، اب اتنے ٹائم کون ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ فلاں کونے میں ایک ابدال ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اس کو نکال کے لاؤ اور اس کو لے جاؤ اپنے یہاں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا فرمایا تو جو لوگ آئے تھے وہ اسی کونے کی طرف پہنچے تو وہ خود باہر نکل کے آ گیا۔ آنے کے بعد وہ ڈاکو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا۔ کہا حضور آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا کہ میں یہاں ہوں؟ یہ سب مت پوچھو، ابدال کی ضرورت ہے، یہ لوگ لینے آئے ہیں، ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ کہا حضور آپ کی بڑی کرم نوازی، میں تو ڈاکو ہوں، میں ان کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں حضور؟ میں تو آپ کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا تھا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ڈاکہ تب ڈالنے کے لیے آیا تھا پر اب تو اللہ کا ولی ہو چکا ہے۔ جب اتنا فرمایا تھا تو وہ شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ اب جا، اب تو ابدال بن چکا ہے، تو اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ حضور یہ سب آپ کی کرم نوازیاں، ان لوگوں کے ساتھ وہ ڈاکو چلا گیا، وہ ابدال بن چکا تھا، اللہ کا ولی بن چکا تھا۔ وہ وہاں رہتا رہا اور کچھ دنوں کے بعد اس کا گزر اسی راستے میں ہوا جہاں وہ اس آدمی کو چھوڑ کر، اس ڈاکو کو چھوڑ کر چلا آیا تھا رات کے سناٹے میں کہ تو یہیں رک، جب تک میں نہ آؤں تو یہیں ٹھہرے رہنا۔ وہ وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا، اس کے اندر سچا عشق تھا، سچا پیار تھا کہ میرا پیر آئے گا، اسے امید تھی، اور اسی کی آہوں نے، اسی کی فریاد نے اس کو اللہ کا ولی بنا دیا۔ حضور غوث پاک کی شان دیکھیں، حضور غوث پاک دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں۔ اب یہ جو ڈاکو ابدال بن چکا تھا تو یہ جا رہا تھا راستے سے تو لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔